زعفران ہیں اور محمد شہزاد ہیں، یہ دہشت گرد بڑے ناپاک عزائم رکھتے تھے اور ان کے ساتھ 2 خودکش حملہ آور بھی تھے، لیکن اللہ نے رحم کیا اور ساری ذمہ داریاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوش اسلوبی سے پوری کی، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ 3 تاریخ کو ووٹنگ کا دن بھی جو ہے وہ خوش اسلوبی سے گزرے گا، اور جو پشاور والے لوگ تھے، خاص طور پر کوچہ رسالداران والے بھی، وہ بھی تمام کے تمام، جو خاص طور پہ دانیال اور عبد الواحد اور مظہر شاہ اور محمد طارق، یہ چاروں لوگ، پولیس ان تک پہنچی، انہوں نے بڑا مقابلہ کیا اور پوری فورس استعمال کی، جس میں ہمارے لوگ زخمی بھی ہوئے، لیکن یہ چاروں کے چاروں لوگ مارے گئے۔ اور پاکستان کی سیاست میں کاف لیگ نے کل ایک بہت اچھا قدم کیا ہے، شجاعت بڑے بھائیوں جیسا ہے، اور شجاعت نے جو رات کو بیان بھی دیا وہ بھی بہت ہی جاندار بیان ہے، اور اب ان کا جب نوٹیفکیشن جاری ہوگا اور گورنر نوٹیفکیشن جاری کریں گے ریزگنیشن کا بزدار صاحب کا، اور ہمارے ساتھ جاتے جاتے بزدار نے اور سرور بھائیوں کی طرح گورنر ہماری یونیورسٹی کا بھی ایک اور ہمیں نوٹیفکیشن مل گیا ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں راولپنڈی واحد شاعر ہوگا جس کی 5 یونیورسٹیاں ہوں گی۔ میں ساری رات جاگا ہوا ہوں، کیونکہ پھر آپ ٹی وی پہ گئے کہ وہ کہیں گے کہ وہ مایوس دکھائی دے تھے۔ صبح 3-4 بجے جلسہ ختم ہوا ہے۔ جلسہ تو فضل الرحمان کا تھا، باقی تو ویسے ہی مہمان اداکار تھے، اور جیت ہار تو دیکھیں سیاست میں ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ قوم آج عمران خان کے ساتھ ہے، اور اس جلسے نے ثابت کیا ہے۔ سیاست میں بعض لوگ جیت کے بھی ہار جاتے ہیں اور بعض لوگ ہار کے بھی جیت جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آخری بال تک 3 تاریخ کی آخری بال تک عمران خان کھیلے گا، مقابلہ کرے گا، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تمام اسلام آباد میں کنٹینر ہٹا دیے گئے ہیں، تمام راستے جو ہیں وہ صاف ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کسی جگہ اور ایک بڑے ہی خوفناک عزائم کے 4 دہشت گرد پکڑے ہیں، اور زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ ٹرائل میں کیس ہوں گے دہشت گردی کی عدالت میں، اور اب تو الیکشن کا سمہ ہے، اور 31 تاریخ سے تقریریں ہوں گی، اور پھر 3 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی۔ اور اتحادیوں کے بارے میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ کاف لیگ ہمارے ساتھ آئے گی۔ اسی طرح میری خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ ایم کیو ایم بھی ہمارے ساتھ آئے، اور پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کا بھی میں انتظار کر رہا ہوں، کیا فیصلہ ہوتا ہے مجھے اس کی زیادہ علم نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے انٹرنیشنل سازشیں کی ہیں، عمران خان کو ہٹانے کے لیے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ اور میری دعا بھی ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ 3 تاریخ کو اپوزیشن 172 آدمی جو ہے وہ پورے نہ کر سکے۔ کوشچن؟ آج تو کیمرے سے ادھر آیا ہوا۔ دیکھیں میں خان صاحب کے ساتھ ہوں، مشورہ کرے یا نہ کرے، آپ مجھ سے وہ سوال کریں جب میں ہوں ہی ساتھ۔ ہم بھی 2-2.5-3 ووٹیں ہیں، ایک چچا ہے، ایک بھتیجا ہے، کشمیر میں ہماری ووٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت آنے پر بلیک میلنگ کریں، ڈیمانڈ کریں۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، نالا لئی انشاءاللہ عمران خان وہ کرے گا۔ باقی ہمارے کالج پورے ہو گئے، یونیورسٹیاں 5 ہو گئی ہیں، 60 ہمارے تعلیمی ادارے ہو گئے ہیں، سڑک نالا اور یہ سیوریج میں یہ کام نہیں کرتا۔ سو پاکستان مرنے سے پہلے دعا کریں کہ یہ نالا لئی بھی ہو جائے۔ ہمارا ڈھوک دلال کا کالج بھی تکمیل میں ہے، اور ماں بچہ ہاسپٹل بھی صرف سامان رکھ رہے ہیں اس پہ۔ ہم اپنے جو قوم سے وعدہ کیا تھا اور ہماری عمران خان کے ساتھ کمٹمنٹ میں سارا پنڈی ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔
لیکن یہ الیکشن ایسا ہے کہ فورن فنڈنگ ہے، فورن انویسٹمنٹ ہے، آخری بال تک الیکشن ہے. یہ میں کتنی دفعہ کہوں گا جی. بس یہ لولی لنگڑی اور مہنگائی کی ماری اور گھی کی ماری اور چینی کی پرائسز سے دبی ہوئی، اور بجلی کے بل اور گیس کے بل اور بجلی کے بل، میں تو اتنی گھبراہٹ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم عمران خان کو، الیکشن کا رزلٹ جو بھی ہو اس وقت لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، ہم تو پہلے ساتھ ہیں. میں خود الیکشن کا حامی ہوں. الیکشن فوری ہونی چاہیے، حج کے بعد الیکشن ہو جانے چاہیے. بجٹ دے عمران خان، ایک اچھا بجٹ دے، کیونکہ دنیا میں آئل پرائس زیادہ ہے، گندم کی پرائس زیادہ ہے، آئی ایم ایف کی ریسٹرکشن ہے، فیٹف ہے، بہت سارے مسئلے ہیں. ایک اچھا سا بجٹ عمران خان دے اور اس کے بعد حج کے بعد الیکشن ہو جائیں، یہ میری خواہش ہے. اور اس پر میرے اب 3 ہی مطالبے ہیں. ایک، عمران خان کے لیے قوم کھڑی ہو، ووٹ دیں اس کو ایم این اے. نمبر 2 وہ ہے نالا لئی، اور نمبر 3 کہ ایک صاف شفاف غیر جانبدار الیکشن ہو جائیں جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. لاسٹ 3 کویسچن. ایم کیو ایم کا فیصلہ بڑا فیصلہ کن ہوگا، اور مجھے نہیں معلوم کیا ہوگا. ایم کیو ایم سے جب وہ مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، میرے تعلقات تھے، لیکن میں مذاکراتی کمیٹی میں نہیں ہوں جو ایم کیو ایم سے مذاکرات کر رہی ہے. جی اعزاز سید. دیکھیں اعزاز سید، آپ ہمیشہ مشکل سوال کرتے ہیں. آپ کا چینل کے لیے میں لڑ کے مر گیا ہوں، اور میں آج شکست مانتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں. میں صلح قرآن کی، میں پنڈی جو ہے وہ پنڈی ہے، اور وہ ذمہ داران لوگ ہیں، اور وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے حالات سے بخوبی واقف ہیں، اور پاکستان کے معاملات کو وہ سمجھتے ہیں. اور جہاں تک کہ یہ تعلق ہے کہ اگر انہوں نے ایک غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا تو اچھی بات ہے، اس میں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اب ہم ہر چیز ان پہ ڈال دیں، پنڈی پہ ڈال دیں، تو یہ بھی تو کوئی اچھی بات نہیں. پنڈی میرا حلقہ بھی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. آواز آف کورس وہ لوگ اس پہ پورے ثبوت کے ساتھ آئیں گے، اور یہ بین الاقوامی فنڈنگ جو ہوئی ہے یہ عمران خان کی حکومت کو ٹاپل کرنے کے لیے ہوئی ہے. کوئی ایجنسیز کی فیلئر نہیں ہے. ایجنسیز کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے اور وہ آپس میں مل کے چلتے ہیں. لیکن ایک پرابلم ہے کہ لوگ وزارت خارجہ کا بھی سوال وزارت داخلہ سے کرنا چاہتے ہیں، انفارمیشن منسٹری کا بھی سوال شیخ رشید سے کرنا چاہتے ہیں، فنانس کا سوال بھی شیخ رشید سے کرنا چاہتے ہیں. شیخ رشید سے سوال کریں، وزارت داخلہ کا. آپ کے سامنے اپنی کارکردگی بتائی ہے. 1 مہینے سے جاگ رہی ہیں ساری فورسز، اور 4 نامور دہشت گرد کو پکڑا ہے اور 4 پشاور والے مارے گئے. تھینک یو ویری مچ. خان کا آخری کوشچن اٹھنا ہے لاسٹ. یہ باہمی رضامندی سے سارے معاملات طے ہوئے ہیں.